السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ چین نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی 78ویں برسی کے موقع پر جاپانی وزیر اعظم کیشیڈا فومیو کی جانب سے متنازع یاسوکونی خانقاہ، جہاں کچھ جاپانی جنگی مجرموں کی قبریں موجود ہیں، ان کو صدقہ بھیجنے کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وینون نے بیجنگ میں روزانہ کی پریس کانفرنس میں اس بات کا دفاع کیا کہ کیشیڈا کے اقدام نے ایک بار پھر تاریخی مسائل کے حوالے سے جاپان کے غلط موقف کا مظاہرہ کیا ہے۔ ترجمان وانگ نے کہا کہ ہم نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے جاپان سے احتجاج کر رہے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہوئے کہ 15 اگست جاپان کے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کا دن وہ تاریخ ہے جب چینی عوام نے دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کر جاپانی فاشزم اور فوجی جارحیت کو شکست دی۔ وانگ نے کہا کہ یاسوکونی خانقاہ جاپانی عسکریت پسندی کی وجہ سے ہوئی جنگوں کی علامت ہے۔ جاپان کے وسطی اور مغربی علاقوں کو متاثر کرنے والے طوفان لان کے باعث ہوئی شدید بارش اور تیز آندھی سے زخمی ہونے والوں کی تعداد 49 ہو گئی۔ طوفان جاپان کے وسطی اور مغربی علاقوں میں شدید بارشیں لایا ہے تو خراب موسمی صورتحال کی وجہ سے ہوائی اور ریل خدمات بھی معطل کر دی گئی ہے۔ جاپان کی فائر اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ لان طوفان کی وجہ سے اب تک 49 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے مرکزی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ کمیشن نے سنہوا نیوز ایجنسی کو بتایا کہ وہ غزہ کی پٹی میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق پیش رفت کی پیروی کر رہا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیشن ان انتخابات کے انعقاد کے لیے تیار ہے اگر فلسطینی کابینہ ان کے انعقاد کے لیے کوئی تاریخ کا فیصلہ کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کابینہ کے پاس انتخابات کے قانون کے مطابق انعقاد کا مطالبہ کرنے کا قانونی جواز موجود ہے۔ سی ای سی کا یہ بیان حماس کے عہدیداروں کی جانب سے غزہ میں فلسطینی دھڑوں کے رہنماؤں اور سول اداروں کے نمائندوں کے ساتھ منعقدہ ایک ورکشاپ کے دوران اعلان کے بعد کیا گیا۔ محکمہ شماریات نے آج چاشمبے کو کہا کہ نیوزی لینڈ کی رہائشی آبادی میں گزشتہ 12 ماہ کے دوران عارضی طور پر 2% یا 1,05,900 افراد کا اضافہ ہوا ہے، جو 30 جون کو 5 ملین تک پہنچ گئے ہیں۔ اعداد و شمار نیوزی لینڈ کے تخمینوں اور اس کے مینیجر مائیکل میک آسکل نے کہا 2% کی نمو ایک قابل ذکر بحالی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جون 2023 کے دوران نیوزی لینڈ کی خالص ہجرت اس عرصے میں آبادی میں اضافے کا بنیادی محرک تھا۔ شام کے صدر بشار الاسد نے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی تنخواہوں میں 100% اضافے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ 12 سال سے جاری جنگ سے تباہ ہوئے ملک میں ایندھن کی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔ شام کی معیشت 2011 میں شروع ہوئے اس تنازع کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر سربراہی سعودی کابینہ کا اجلاس جدہ کے قصر السلام میں منعقد ہوا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے ملکی اور بین الاقوامی امور اور معاملات کا جائزہ لیا اور متعدد اہم فیصلے کیے ہیں۔ سعودی کابینہ نے سفارش منظور کرتے ہوئے انشورنس بورڈ قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس طرح صحت ریسرچ قومی انسٹی ٹیوٹ کے قیام بھی منظوری دی گئی ہے۔ سعودی کابینہ نے نئے تعلیمی سال کے آغاز ہونے پر کی جانے والی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کابینہ مکہ مکرمہ میں منعقدہ اسلامی کانفرنس کے کامیاب انعقاد اور نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے قاہرہ میں شام سے متعلق وزارتی رابطہ گروپ کے اجلاس میں شرکت کی۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق اجلاس میں شامی بحران کے سیاسی حل تک پہنچنے کے لیے جانے والی کوششوں پر مشاورت اور خیالات کا تبادلہ کیا گیا، جس سے اس کے تمام اثرات ختم ہو جائیں۔ وزارتی اجلاس نے انسانی بحران کو حل کرنے، شام کے تمام علاقوں میں امداد پہنچانے کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی، شامی پناہ گزینوں اور بے گھر افراد کی واپسی کے لیے ضروری حالات پیدا کرنے، ان کے مصائب کے خاتمے اور بحفاظت ان کی وطن واپسی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ سعودی عرب میں قسیم ریجن کے علاقے بریدہ کے القذرہ محلے میں ایک گھر ایسا ہے جس کے دروازے مہمانوں کے لیے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ اس کی مالکین ایک معمر سعودی خاتون ام صلاح ہے۔ الاخبار چینل کے مطابق ام صلاح نے بتایا کہ برساں برس سے اپنی بستی القذرہ میں سکونت پذیر ہیں۔ بچپن سے اب تک کوئی دن مہمان کے بغیر نہیں گزرا۔ اب میری عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، مگر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کسی مہمان نے گھر کے دروازے پر دستک نہ دی ہو۔ ام صالح بتاتی ہے کہ اہل خانہ ہر روز صلاح و مشورہ کر کے پکوانوں کے بارے میں
طے کرتے ہیں۔ فیملی کا کوئی ممبر ڈش، کوئی خرسان اور کوئی لقمات ڈش کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دور تبدیل ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی ذات میں مگن ہے اور اسے اپنے پڑوسی کا کوئی فکر نہیں ہے۔ ام صالح نے اپنے محلے کو اپنا فخر قرار دیا اور کہا کہ الخضرا کی اپنی شان ہے، جو بھی یہاں ایک مرتبہ آتا ہے وہ یہاں کا پانی پینے دوبارہ ضرور آتا ہے۔ ہندوستان کی یوم آزادی پر دبئی میں دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو ترنگے کے رنگوں سے روشن کر دیا گیا اور قومی پرچم کے رنگوں کو دکھایا گیا۔ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوئی ایک ویڈیو میں دنیا کی بلند ترین عمارت کو ترنگے سے روشن دیکھا گیا، جبکہ بھارتی قومی ترانہ جن گن من بجایا جا رہا ہے۔ ٹویٹر صارف مفضل دوہرا نے مائکرو بلاگنگ سائٹ پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو ہنسایا۔ وائرل ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ایکس صارف نے لکھا، برج خلیفہ پر قومی ترانے کے ساتھ ہندوستانی پرچم بے حد خوشی کا لمحہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے قصر البحر مجلس میں اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن برائے موسمیاتی تبدیلی COP28 کے فریقین کی 28ویں کانفرنس کی نگران ٹیم سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے گلوبل کلائمیٹ ایکشن کے لیے کہا کہ متحدہ عرب امارات پائیداری کی مرکزی حمایت کرتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے ماحولیاتی چیلنجوں کے عملی حل کی تلاش میں بین الاقوامی یکجہتی اور تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ بھارت کی جانب سے چاول کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کے بعد نیپال حکومت نے نئی دہلی میں اپنے ہم منصوبوں کو چاول، چینی اور دھان فراہم کرنے کے لیے خط لکھا ہے۔ یہ درخواست گزشتہ ہفتے وزارت خارجہ کے ذریعے ہندوستانی فریق سے کی گئی تھی۔ رام چندر تیواری، جوائنٹ سیکریٹری برائے صنعت، کامرس اور سپلائز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نے ہندوستانی فریق سے 1 لاکھ ٹن چاول، 50,000 ٹن چینی اور 10 لاکھ ٹن دھان دستیاب کرنے کی درخواست کی ہے۔ بھارت کی جانب سے چاول کی برآمدات پر پابندی کے بعد عوام میں یہ نفسیات پھیل گئی ہے کہ مارکیٹ میں چاول کی کمی ہو سکتی ہے۔ تیواری نے کہا کہ عوام کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے ہم نے اناج اور چینی کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ پاکستان میں ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کے لیے عدالت میں ایک شہری نے درخواست دائر کی ہے۔ عرب نیوز پاکستان کے مطابق شہری نے لاہور ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کے لیے آج چہارشنبے کے روز درخواست جمع کرائی۔ شہری کے مطابق ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم کے ذریعے نوجوانوں پر برے، منفی اور خطرناک اثرات پڑ رہے ہیں۔ ٹک ٹاک پر پابندی کی درخواست دینے والے شہری رانا عثمان انور کہتے ہیں کہ پرزور دعا ہے کہ اس درخواست کو قبول کر لیا جائے اور عدالت ٹک ٹاک ایپ کو بند کرنے کے احکامات جاری کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹک ٹاک سے ہمارے معاشرے کی نوجوان نسل پر برے، خطرناک اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔